کرتا ہے۔ آپ لاکھوں روپے رب کی بارگاہ میں دے دیں، 5 وقت کے نمازی بن جائے، تہجد، اشراق، چاش کے نفل میں شروع کر دیں، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کسی اولاد سے اس کی ماں ناراض ہے یا اس کا باپ ناراض ہے، وہ جس مرضی پیر کے پاس چلا جائے اسے کبھی رب کی رحمت مل نہیں سکتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صحابی کا نام تھا حضرت نعمان۔ کیا نام تھا؟ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا، اے نعمان، کیا عمل کرتے ہو کہ آج رات میں نے جنت میں تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قربان جائے حضور کی نگاہ کے، حضور نگاہ اٹھاتے ہیں تو جنت تک حضور کی نگاہ چلی جاتی ہے۔ نعمان، کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جنت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا؟ حضرت نعمان نے یہ سنا تو آنکھوں سے چھم آنسو برسے، آنکھیں بھیگ گئی، جسم کانپنے لگا، لرزہ طاری ہو گیا۔ صحابہ مبارک باتیں دینے لگے، اے نعمان تمہیں مبارک ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ حضور نے جنت کی بھی بشارت دی اور جنت میں تلاوت قرآن کی بھی بشارت دی۔ نعمان بتاؤ مسلمہ کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت نعمان خاموش ہیں۔ دیکھیں، آپ سوچیں کہ اگر حضور ہم میں سے کسی کو کہیں کہ اے میرے فقیر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے، ذرا غور کریں کہ بندے کی حالت کیا ہو۔ حضور کی زبان سے بشارت نہیں رہی ہے، حضرت نعمان چپ ہیں، رو رہے ہیں، زبان سے کچھ کہا نہیں جا رہا، پھر حضور نے اس راز سے پردہ اٹھایا، اس غیب جاننے والے نبی نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور حضور نے فرمایا، اے صحابہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نعمان کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا ہے۔ کانا اپن الناس بامہ، نعمان اپنی بوڑھی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، یہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے، اللہ نے اس خدمت کے صدقے اسے دنیا میں جنت عطا فرمائی۔ تو ماں باپ کی خدمت تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کی گولڈن چابی ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں مبارک ہو، جنت تمہارے ماں باپ کے پاس ہے۔ جنت تم تلاش کرتے ہو پیر کے پاس، فقیر کے پاس، یہ بات نہیں ہے، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ آج بیوی خوش ہے، ماں ناراض ہے، دوست خوش ہے، باپ ناراض ہے، باپ حکم دیتا ہے، بیٹا عمل نہیں کرتا، ماں کام کہتی ہے، بیٹا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے، اور جب یہ دونوں سہارے رخصت ہوتے ہیں نا، بندہ جب گھر آتا ہے اور ماں کا وہ بستر اور ماں کی وہ چارپائی جس پہ بیٹھ کے وہ قرآن پڑھا کرتی تھی وہ خالی نظر آتی ہے، تو پھر بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، ماں کی دعائیں لے لو، باپ کی دعائیں لے لو، ماں کو راضی کر لو، باپ کو راضی کر لو۔ تو حضور نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور شخص حضور نے فرمایا جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ ہے اپنے سینے میں کینہ رکھنے والا۔ کون ہے جی؟ کینہ رکھنے والا کون؟ کینہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظ میں یوں سمجھ لیجیے، کینہ ہوتا ہے دل میں کسی کو اچھا نہ سمجھنا، دل میں کسی کی غلطی کو تلاش کرتے رہنا، اس کی خوبیوں کو نہ دیکھنا، خامیوں کو دیکھنا۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جس انسان سے آپ کو نفرت ہوتی ہے نا، پھر آپ تنقیدی نگاہ اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ یہ کھاتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، یہ نماز پڑھتا ہے تو سجدے میں اس کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں کہ زمین کے اوپر ہے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو کس نیت سے صدقہ کرتا ہے۔ تو کینہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں کسی کا بغض پیدا کر دینا، دل میں کسی کی نفرت پیدا کر دینا، دل میں کسی کی عداوت پیدا کر دینا، دل میں کسی کے بارے میں بغض پیدا کر دینا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔
فتح حضور نے ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حضرت عروہ بن زبیر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ان اشد الناس من ترک الناس، لوگوں میں سب سے بدترین وہ انسان ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے سلام لینا نہیں چھوڑتے، جس کے شر کی وجہ سے کہ وہ بندہ سامنے سے آ رہا ہے، میں نے اسے دیکھ کے راستہ بدل دیا کہ یار یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، یہ بندہ تو عزتیں خراب کرنے والا ہے، پگڑیاں اچھالنے والا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عروہ بن زبیر، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے لگتے ہیں اور حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، یہ وہی حضرت اسماء ہے جو غار ثور میں حضور کو کھانا پہنچایا کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت عروہ بن زبیر کے باپ نے ذہن میں یاد سن لیجیے، آپ کا آخری وقت قریب آیا، آخری وقت تو آپ کے خادم آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آخری وقت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ موت سامنے نظر آ رہی ہے اور پتہ ہے کہ میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، لیکن ان لوگوں نے زندگی کتنی ستھری گزارتی ہے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن قبر کا غم نہیں، میں نے دنیا میں زندگی اس طرح گزاری ہے اللہ کا کرم ہو جائے گا اور اللہ مجھے اپنا کرم عطا سبحان اللہ۔ پوچھا کس عمل کے اوپر آپ کو بڑا یقین ہے کہ اللہ مغفرت کرے گا؟ تو سنیں، قرآن سے محبت کرنے والے لوگ، قرآن کے درس میں بیٹھنے والے لوگ، قرآن کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ سنیں، حضرت عروہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں ایک عمل کے اوپر مجھے بڑا یقین ہے، وہ عمل یہ ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، کلمہ پڑھا ہے، تب سے لے کے آج تک ایک دن کے علاوہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے قرآن کھول کے رب کے قرآن کی تلاوت نہ کی۔ تو مجھے قرآن کے فیض کے اوپر بڑا یقین ہے، میں قبر میں جا رہا ہوں، اکیلا نہیں جا رہا، میں قرآن کا فیض لے کے قبر میں جا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا بڑا یقین ہے کہ اللہ مجھے اپنا کرم اور اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت عروہ کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بولنا نہیں چھوڑتے۔ اور پھر حضور نے فرمایا انا کفیل من ترک البراء کما قال، حضور نے فرمایا جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے اور اپنا سینہ صاف کر لے، دل صاف کر لے، حضور نے فرمایا میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن ضرور اسے جنت عطا کرے۔ تو کینہ اپنے سینے کو آج کی رات وعدہ کرنے کے اپنا سینہ ہر قسم کے حسد سے، بغض سے، نفرت سے، نفاق سے، کینے سے، دشمنی سے پاک۔ اور آخری بات سنیں، آخری بات سنیں، وقت کافی ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے حساب آسان دے تو تین کام کرو۔ کتنے کام چاہیے؟ سارے چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے آسان حساب لے، تھوڑے بولے قرآن میں رب کہتا ہے سوف یحاسب حسابا یسیرا، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب کہ ان بندوں سے میں بڑا آسان حساب لوں، آسان حساب۔ اور رب آسان حساب کن سے لے گا؟ وظیفہ سن لیں، اور یہ وظیفہ کسی فقیر پیر فقیر کا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا وظیفہ کہ حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے، سن لیں، یاد رکھیں، عمل کر لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی بات کی یاد کر لیا تو اس محفل میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا تین کام۔ نمبر ایک سل من کا کام، جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس سے تعلق قائم کر۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جو تم سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، تعلق خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم اس سے تعلق بنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھ، یہ پہلا کام۔ دوسرا حضور نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَ،
جس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے اسے معاف کر دے، جس نے تیرے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، تو اسے معاف کر دے، معاف کر دے۔ دنیا میں زیادتیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ اس نے مجھے ایک گالی نکالی تھی میں 10 نکالوں گا، اس نے ایک تھپڑ مارا تھا میں 10 ماروں گا، اس نے مجھے خدا وقت پہ مجھے قرض چاہیے تھا نہیں دیا تھا، میں اسے کیسے قرض دے سکتا ہوں؟ نہیں۔ فاعف عمن ظلم اللہ، جس نے ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو، اس کو دوسرا کام۔ تیسرا حضور نے فرمایا اے بندہ مومن تو صبح اس حال میں کرے کہ تیرا سینہ لوگوں کے کینے سے پاک ہو، اور شام بھی اس حال میں کرے کہ تیرا سینہ دوسرے لوگوں کے کینے سے پاک ہو۔ جب یہ 3 کام کر لے گا تو حضور نے فرمایا یقین کر لے کہ اللہ تجھ سے آسان حساب لے گا، اللہ تجھ سے آسان حساب لے گا۔ آئے توبہ کرے رب کے حضور کی، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی معافی عطا کر دے، ہمیں گناہوں کی مغفرت عطا کر دے، جو کہا سنا اللہ اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان ہو گیا، میں نے کہا تھا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ کس کس کو نیند آئی ہے ذرا ہاتھ کو نیچے رکھیں، جس کو نیند آئی ہے، جس کو نیند آئی ہے ہاتھ نیچے رکھیں، سب کو آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کیا خیال ہے تھوڑی اور عبادت کر لیں، آدھے تسبیح پڑھ لیں، آدھے تسبیح سے پہلے حاجی صاحب نے رب کے سامنے لا کے رکھ لیے، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں بات نفل کچھ پڑھ لیں گے، کچھ نفل نماز کرتا ہوں، اس کے بعد ہم ہمارا تسبیح اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ نفل 6 نفل پڑھے 2 کر کے، یعنی 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، ہر رکعت میں سبحانک اللہم ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ قل شریف، قل اللہ احد، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ قل اللہ احد۔ یہ 2 نفل کس طریقے سے پڑھیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ کتنے نفل ہو گئے؟ 6 نفل۔ سورہ فاتحہ کے بعد قل شریف پڑھنی ہے کتنی دفعہ؟ 11۔ 6 نفلوں کے بعد 4 نفل اور ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ کوثر، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ کوثر۔ یہ 2 رکعت نفل سلام دے لیں، پھر 2 رکعت کھڑے ہو گئے دوبارہ پڑھ لیں۔ 6 نفل پہلے والے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد قل شریف پڑھنی ہے 11 دفعہ، اور 4 نفل جن میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ، سورہ کوثر کتنی دفعہ؟